سلام سامعین، میرا نام ساجد علی ہے۔ میں پروفیشن کے لحاظ سے پروفیسر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ کیا ہے اور تاریخی تسلسل کے ساتھ انسانی شعور نے کیسے ترقی کی۔ ہم اسی سوال کو لے کے مشرق وسطیٰ کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین، اسرائیل اور اس کے ساتھ دوسرے عرب ممالک کی تاریخ نے کس طرح سے آج کے جدید اسرائیل اور فلسطین کے مسئلہ کو جو ہے وہ تشکیل دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنسی مشاہدات کے نتیجے میں انسان اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال تک ہے، اور یہ جو زمین کی عمر ہے یہ انسان نے سائنسی تجربات اور مشاہدات اور ایسٹرو فزسٹ اور دوسری جو سائنٹیفک برانچز ہیں فزکس اور کاسمولوجی کو دیکھتے ہوئے آج کا انسان جو ہے وہ ان نتائج کو اخذ کر چکا ہے کہ زمین تقریباً اتنی عمر جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے۔ انسان کا سفر ہومو ہیبیلیس سے شروع ہوتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہوا ہومو ایریکٹس اور ہومو سیپینز تک جا پہنچا۔ ہومو سیپینز نے افریقہ سے اپنا سفر شروع کیا جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ آج کا جدید انسان مذاہب کی تلاش کے اندر اور خدا کی تلاش کے اندر اس نے چاند، سورج، ستاروں اور فطرت کے ہر اس مشاہدے کو خدا مانا جس کی وہ تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہے سومیرین سویلائزیشن کے اندر مذہب کا تصور ہو، چاہے وہ انڈس سویلائزیشن میں ہو، یا ہم انسان نے دریاؤں کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تہذیبوں کو جنم دیا تو وہاں پہ اس نے مذہب کی تشکیل کا عمل بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور مظاہر فطرت کو بیان کرتے ہوئے اس نے مظاہر فطرت کو خدا کا نام دیا۔ گریکو رومن لٹریچر کے اندر، گریکو رومن میتھولوجی کے اندر گاڈز اور گاڈسز کی ان لمیٹڈ تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ انسان کا یہ مشاہداتی سفر اس کو بہت سے خداؤں سے لے کر ایک خدا کی جانب لے کے آتا ہے، اور وہ ایک خدا جو ہے وہ ابراہیمی مذاہب کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب کے اندر یہودیت، عیسائیت اور اسلام اس ایک خدا کا تصور کا تسلسل ہے جو کہ آج کے انسان تک موجود ہے۔ مذاہب اختلافات کے ساتھ ساتھ آپس میں کچھ مماثلت بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر ایک ایسے مسیحا کا تصور جو ہے تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ اسرائیلیات کے مطابق بنی نوع انسان اور بالخصوص یہودیوں پہ نازل ہوگا، اور وہ ان کو دوبارہ فتح یاب کرے گا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ تصور مسیحت کا اور مسیحائی کا یہودی مذہب کے اندر بھی عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں تو عیسائیت کے اندر بھی، صہیونی عیسائیت کے اندر مسیح کا تصور موجود ہے، اور وہ مسیح آئے گا اور انسان کو ان تمام مسائل سے نجات دلائے گا۔ پھر جب ہم آخری مذہب اسلام پہ آتے ہیں جو کہ خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، تو ہم مذہب اسلام کے اندر بھی دجال کے فتنہ کے ساتھ ساتھ ایک مسیح کے آنے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ نظریات جب ہم مذاہب کے اندر دیکھتے ہیں تو مذاہب کے اندر یہ نظریات ان متشدد لوگوں کی تک پہنچ چکے ہیں جو کہ انسان کو انسانیت اور بقائے انسانیت کے اصول کی بنا پر نہیں پرکھتے، بلکہ ان کے نزدیک جنگ و جدل اور جنگ و جدل کے ذریعے ہی ایک مذہب کا دوسرے مذہب پہ فتح پانا، وہ ان متشدد تصورات رکھنے والے مذہبی گروہوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جب ہم یہودی مذہب کے اندر دجال اور مسیح کے تصور کو دیکھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر یہ اس متشدد مذہبی عقیدے کے مطابق دنیا میں جتنا زیادہ جنگ و جدل ہوگا، جتنا زیادہ قتل و خون ہوگا، قتل و غارت ہوگی، تو وہ مسیحا کی آمد اتنی ہی نزدیک ہوتی جائے گی۔ اور جب ہم اس کو دوسرے مذاہب کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی تقریباً تصورات اسی طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ متشدد گروہ ان تصورات کے ساتھ انسانوں کو آپس میں جنگ و جدل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہم انسانیت اور آج کا جدید انسان
جس نے سماجیات میں ترقی کی، جس نے سائنس کے اندر ترقی کی، جس نے میڈیسن کے اندر جو ہے وہ بے مثال ترقی کر چکا ہے، کیا آج کے انسان اور انسانیت کو ان متشدد گروہوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اس مسئلے کو اس نتیجے کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ کیا انسان آپس میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ کے اندر اور ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑا قتل عام ہوا، دوسری جنگ عظیم کے اندر جاپان ناگاساکی کے اندر امریکہ نے جو ہے ایٹم بام گرائے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، تو کیا یہ تصور آج جو یونائٹڈ نیشن کی صورت میں انسانوں نے ایک بین الاقوامی نظام ترتیب دیا تھا، کیا ہم اس نظام کو ان متشدد مذہبی گروہوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ جہاں پہ ہمیں دنیا کا طاقتور ترین صدر جو کہ ایک لبرل اور سیکولر سکول آف تھاٹ کا نمائندہ نظر آتا تھا، امریکہ، جو کہ دنیا کے اندر یونیپولر پاورفل ایک اس کا تصور تھا دنیا کا، وہاں کا جو صدر ہے وہ اپنی تصویر جو ہے وہ مسیحا کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک مسیحا کے طور پہ آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غالب امکان ہے کہ چاہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے لے کے اور باقی مذہبی گروہوں کے اندر بھی یہ مسیحا کا تصور ان کے اندر شاید یہ اب امر ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جتنی جنگ و جدل کریں گے تو اس کے نتیجہ میں یعنی کہ ان کی آمد ہو چکی ہے اور وہ مسیحا جو ہے وہ انسانوں پہ نافذ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج کے انسان جو کہ عقل و شعور کی ایک بہتر منزل پر موجود ہے، تو اس میں ان اذہان کو سامنے آنا پڑے گا جو کہ امن، رواداری، بقائے باہمی، بین المذاہب رواداری کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ انسانیت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تاریخ کے تصور کو سمجھتے ہوئے اس سوال کو اٹھانا ہوگا، جیسے کہ ہم اس سے پہلے اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر تاریخ کے اندر سوالات کو اٹھانا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس سوال کے ساتھ آپ کے اس بلاگ کا جو ہے ہم اختتام کریں گے کہ کیا تاریخ کا وہ تصور، وہ جو طاقتور طبقات نے دنیا پہ مسلط کر رکھا ہے، کیا دنیا کے وہ اس طاقتور طبقے کے تاریخ کو سمجھنے کے انداز کو ہم قبول کریں گے، یا ہمارے دنیا کے چاہے وہ براعظم افریقہ سے لے کے ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ، چین، پاکستان، ہندوستان اور اس میں بسنے والے تمام دانشمند اور عقلمند انسانوں کو جو کہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ انسان کو امن کے ساتھ زندہ رہنے کے حق پہ یقین رکھتے ہیں، تو کیا ان اذہان کو آپس میں آگے نہیں آنا ہوگا اور قتل و غارت کا یہ بازار ہمیں بند نہیں کروانا ہوگا کہ جہاں پہ مذہب، مذہبی نظریات، تاریخ اور تاریخی تعصبات کے ساتھ دنیا کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم جو لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، تو انہیں اپنے اس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والوں کو، لوگوں کو کیا نہیں روکنا ہوگا؟ تو یہ 21ویں صدی کے اندر آج کے انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے نظریات، ایسی سوچ اور ایسی فکر کو پہچان سکے اور اس کو تاریخ کے آئینے میں ٹٹول کے دیکھ سکے کہ کس طریقے سے جدید انسان کو امن کے ساتھ کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے نظریات ہیں، وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سا عمل ہے جو کہ انسان کو آپس میں قتل و غارت پہ اکساتا ہے، اور وہ کون سے نظریات، فکر و عمل ہے جو کہ انسان کو آپس میں محبت، بھائی چارے اور امن کے ساتھ رہنے کا، آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔